السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ با ادب پا لیا اور بے ادب کھو لیا۔ یہاں پر یعنی علماء کرام اس شعر کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو ادب والا ہے با ادب با نصیب، یعنی جو ادب والا ہے وہ نصیب والا ہے، اور بے ادب بد نصیب، جو بے ادب ہے اس کا نصیب بد ہے، یعنی وہ بد نصیب ہے۔ اور با ادب پا لیا یعنی جو ادب والا ہے اس نے سب کچھ پایا، اور بے ادب کھو لیا اور جو بے ادب ہے اس نے سب کچھ کھویا۔ تو آج میری تقریر کا عنوان موضوع جو ہے اسلام میں ادب کا مقام، اسلام میں ادب کا کیا مقام ہے۔ ادب کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید ہو یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ ہو، یہ کیا ارشاد فرماتی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس موضوع پر میں آج روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام میں ادب کا مقام کیا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے 5ویں پاری کی آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور ان کا یعنی ان کا حکم مانو جو تم میں حکومت والے ہیں، یعنی تم میں جو بڑے ہیں، حاکم تمہارے حاکم جو ہیں تمہارے بڑے ہیں، چاہے وہ مفتی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، یا پھر مسجد کے امام ہو، یا پھر ہمارے جو لیڈر ہیں نیک متقی پرہیزگار، میں ان کی بات کر رہا ہوں، نیک متقی پرہیزگار ہمارے جو حکمراں ہیں ان کا حکم تم مانو۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو حکومت کرنے والے ہیں، جو بڑے ہیں، ان کا حکم مانو۔ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے، 5ویں پاری کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس آیت کا شان نزول بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ، ایک فوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی جنگ کے لیے، اور اس فوج کے حکمراں حاکم کون تھے؟ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سے صحابہ کرام تھے، اور اس میں سپاہی کے طور پر حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سپاہی کے طور پر شامل تھے۔
اور جہاں پر حملہ کیا گیا وہاں کے تمام لوگ ڈر کر اپنا مقام چھوڑ کر جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن ایک آدمی چھپ کر بیٹھا رہا اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور اس انسان نے حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امان مانگی، یعنی پناہ مانگی، اور حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ دے دی، اپنی امان دے دی۔ اور ملک عرب میں ایسا تھا کہ اگر کوئی ایک بڑا انسان ہے اور وہ بڑا انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میری امان میں ہے، یہ میری حفاظت میں ہے، تو دوسرے لوگ اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس کی عزت کے سبب، اس کے امان کے سبب۔ تو حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس انسان کو گرفتار کیا جس نے امان مانگی تھی اور جس نے امان حاصل کر لی تھی، اور حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مال غنیمت میں جمع کر لیا اور اس کو گرفتار کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ میں نے اس کو امان دی ہے، آپ اس کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں اور اس کا مال غنیمت میں کیوں جمع کر رہے ہیں؟ تو حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حاکم میں ہوں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حاکم بنا کر بھیجا ہے، تو تم نے میری اجازت کے بغیر اس کو امان کیوں دی؟ حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ تو جب یہ معاملہ جب مدینہ واپس پہنچے صحابہ کرام، جب یہ معاملہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امان کو باقی رکھا۔ انہوں نے جو امان دی تھی، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، جو زبان دی تھی، اس زبان کو، اس امان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کے بعد آئندہ کبھی بھی حاکم کے اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ حاکم یعنی تمہارے جو بھی لیڈر بنا کر تمہارے اوپر جو بھیجے جاتے ہیں ان کو بغیر بولے کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ تو یہ جب یہ کہا تو وہاں پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ نازیب الفاظ کہے، کچھ تیکھی بات کہی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کہا کہ مجھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عزت کا خیال نہ ہوتا، احترام نہ ہوتا، تو اے غلام میں تیری خبر لیتا۔ وہ غلام تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اگر بارگاہ کا ادب کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہاری خبر لیتا، میں تمہیں بتاتا، یعنی جواب دیتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر کہا کہ اے خالد بن ولید، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ بھلے وہ غلام تھے لیکن صحابی درجے کے صحابی تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمار کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، عمار کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو جب یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے پاس گئے اور ان سے معافی مانگی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام کا اخلاق اور کردار تھا، بھلے کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، کتنے اونچے درجے مقام پر پہنچ کیوں نہ جائیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاتے، کوئی حکم پاتے، اور جب انہیں پتہ چلتا کہ کس کا مقام کتنا بڑا ہے تو فوراً وہ رجوع کرتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے اور ان کو منایا، نے معافی مانگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم فرقان حمید کی 5ویں پاری کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، و اولی الامر منکم، اور تمہارے اندر کوئی حکمراں ہے تو اس حکمراں کا حکم مانو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ تو یہ صحابہ کرام کا کردار، وہ اخلاق اور یہ ادب تھا کہ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا، جب اپنی لغزش کا صحابہ کرام کو احساس ہوتا تو فوراً توبہ و استغفار کرتے، اور جس کو ناراض کیے ہیں اس کو منانے کی صحابہ کرام
بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے اسلام میں ادب کا مقام۔ اسلام میں ادب کا مقام کیا ہے؟ دیکھیں کہ آج ہر طرف اگر ہم نگاہ ڈالیں گے تو ہر کوئی بے ادب بنتا جا رہا ہے، چاہے وہ پیر و مرشد کی بارگاہ کا ادب ہو، یا پھر ان کی خانقاہ کا ادب ہو، کعبۃ اللہ کا ادب ہو، قرآن مجید فرقان حمید کا ادب ہو، مسجد کا ادب ہو، ماں باپ کا ادب ہو، یا پھر بڑوں کا ادب ہو۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں آنے والی جو نسل ہے، ابھی یہ جو ہماری جو جنریشن جو چل رہی ہے، تو آہستہ آہستہ بڑوں کا ادب کھوتا ہوا دکھائی دے رہی ہے۔ بڑوں کا ادب کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آج انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ انسان کے پاس آج ہر چیز ہے، اور علم کی بھی کمی نہیں ہے، یعنی ہر انسان عالم ہے، علم جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اس کے باوجود بھی انسان ادب سے محروم ہے۔ پہلے کے لوگوں کا معاملہ کیا تھا کہ پہلے کے لوگ جاہل تھے، لوگوں کے اندر اتنا علم نہیں تھا، لیکن وہ ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے کہ اپنے بڑوں کو کبھی بھی ناراض نہیں کرتے تھے، اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، بھلے ماں باپ ان پر ظلم و ستم کریں، ماں باپ ماریں، پھر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ ادب کے دائرے کے باہر انسان نہیں جاتے تھے۔ لیکن آج کا معاملہ ایسا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج بڑوں کو الٹا بولتے ہیں، آنکھ دکھاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی دکھائی دیتا ہے کہ چھوٹے ہیں لیکن اپنے سے بڑی عمر والے کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنے سے بڑی عمر والے کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ تو یہ ادب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام میں ادب کا کیا مقام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پورا کے پورا ادب ہے۔ الاسلام کلو ادب، اسلام پورا کے پورا ادب کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنے نبوت کا جب اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ کا ادب سکھایا۔ کیا ہے لوگوں؟ اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو، جب تم دعا مانگو تو اللہ کی بارگاہ میں ادب یہ ہے کہ تم اس طرح دعا مانگو۔ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھائی اور اللہ کی بارگاہ کا ادب بتایا۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی جب بات آئی تو اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، نیچے رکھو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا جب یہ آیت اتری کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازیں پست رکھو، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں ہمیشہ پتھر رکھا کرتے تھے، پتھر۔ تو وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ پتھر میں اس وجہ سے رکھ رہا ہوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات ہی نہ کروں، خاموش رہوں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا رہوں، اور جب بات کرنے کی جب وقت آئے، جب باری آئے تو پتھر کی وجہ سے میں اونچی آواز میں بات نہ کروں۔ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کا خیال کتنا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق، نماز کا معاملہ ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آ رہے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہیں، لیکن نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ نماز میں الٹے پاؤں پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ اے ابو بکر تم کیوں پیچھے آئے، تو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ پیچھے ہیں اور میں آگے ہو کر نماز پڑھا رہا ہوں۔ تو دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں جو پیچھے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا آگے کر دیا۔ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی تمام نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ، مقام و مرتبہ آتا ہے
تو وہ کس کا مرتبہ ہے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ یہ مرتبہ، یہ مقام ان کو کس طرح ملا؟ کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا، حضور کا ادب کیا۔ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی تمام نبیوں کے بعد ان کو مقام و مرتبہ ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ شفا شریف کتاب کے میں آپ کے سامنے چند جملے بیان کرنا چاہوں گا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا نام سنے ہوں گے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہے، اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب تک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہے تو کسی نے بھی آپ کو پیشاب و پاخانہ کرتا ہوا نہیں دیکھا۔ یعنی کبھی بھی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے ادب میں، تعظیم میں، کبھی بھی انہوں نے مدینہ منورہ میں پیشاب و پاخانہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیشاب و پاخانہ نہیں کرتے تھے، لیکن مدینہ منورہ کا ادب و تعظیم، احترام ان کے دل میں اس طرح تھا کہ وہ مدینہ منورہ کے باہر جا کر فراغت حاصل کرتے تھے۔ یہ ادب، یہ مقام۔ اور آج ہم اور آپ مدینہ جاتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہے؟ اور ادب وہاں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں، سنہری جالی کے سامنے اگر ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پر ادب کس طرح ہونا چاہیے؟ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حضور کی حیات میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کرتے تھے، آج بھی سنہری جالی کے سامنے حضور کا ادب اسی طرح لازم ہے امتیوں پر، کیونکہ حضور حیات ہیں۔ بظاہر وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مزار انوار میں جلوہ افروز ہے، لیکن نبی زندہ ہوتے ہیں، اور جب نبی زندہ ہیں تو نبی کی تعظیم اسی طرح کی جائے جس طرح ظاہری حیات میں کی جاتی تھی۔ نبی جب سامنے ہوتے تھے جس طرح ان کا ادب کیا جاتا تھا، تو آج بھی امتیوں پر یہ واجب ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کا ادب اسی طرح کریں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ میں آپ کو ادب کے متعلق بیان کرنا چاہوں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میں آؤں گا کہ کعبے کا ادب کیا ہے، قبلے کا ادب۔ قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر کے بیٹھنا منع ہے۔ قبلے کی طرف پیشاب یا پاخانہ منہ کر کے نہیں کر سکتے، یہ ادب کے خلاف ہے، اور گناہ اس کو لکھا گیا ہے، علماء کرام نے گناہ لکھا ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک نہیں سکتے، یہ قبلے کا ادب ہے۔ مسجد کا ادب کیا ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے مسجد کی جو نیت ہے وہ دعا پڑھ لیں، اس کے بعد اعتکاف کی نیت کریں، اور جب تک آپ مسجد میں بیٹھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، تسبیح و تحلیل کرتے رہیں۔ مسجد کا ادب آج کہاں گیا؟ آج ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں اس وجہ سے بیٹھتے ہیں، اگر وقت بھی مل گیا تو اس وجہ سے بیٹھتے ہیں کہ تاکہ دنیاوی باتیں کریں۔ آپ کہاں تھے، وہ کہاں تھا، آپ کا کاروبار کس طرح چل رہا ہے، آپ کے گھر والے کیسے ہیں، آپ اتنے دن یہ تمام کے تمام چیزیں، اللہ کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، تسبیح و تحلیل کرنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی باتیں کر رہی ہیں، وہ دنیاوی باتیں ہوئیں، اور علماء کرام بیان کرتے ہیں جو مسجد کا ادب نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اعمال تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیں کہ آج مسجد میں اونچی آواز میں بات کی جاتی ہے، چلایا جاتا ہے۔ ایک چیز میں بتا دوں کہ دیکھیں کہ مسجد میں بچے دنگا مستی کرتے ہیں، یہ موضوع سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں کہ بچے مسجدوں میں شور وغیرہ کرتے ہیں، اور بچوں کو چپ کرانے کے لیے ہم بڑے کیا کرتے ہیں، چلا کر زور سے بات کرتے ہیں اور ان کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں پر ابھی کوئی چیز فرض یا پھر واجب ہی نہیں ہوئی۔ بچے اگر آ کر مسجد میں شور یا پھر غل کرتے ہیں تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ابھی نابالغ ہیں۔ بچے کیا ہیں؟ نابالغ ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بچوں کو شور کرتا ہوا، کھیلتا ہوا دیکھ کر اسی طرح خاموش بیٹھیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو خاموش کرانا چاہیے، لیکن بچوں کو خاموش کرانے میں جو آواز دی جاتی ہے، جو چلایا جاتا ہے، تو بچے تو گنہگار نہیں ہو رہے ہیں، لیکن چلانے والا ضرور گنہگار ہوگا۔ یہ مسجدوں کے ادب میں سے، مسجد کے ادب میں سے۔ تو ہمیشہ بچوں کو پیار سے، محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ بیٹا ایسے مسجد میں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر چلایا نہیں جاتا، یہاں پر ادب سے بیٹھا جاتا ہے، تم نماز پڑھو، درود شریف وغیرہ کچھ بھی پڑھو، لیکن یہاں پر کھیلو مت، یہاں پر کودو مت، یہاں پر چلاؤ مت۔ یہ بچوں کو سمجھائیں۔
اور یہ بچے جو ہمارے یہاں پر جو بیٹھے ہیں، یہ بچے یہ ہمارے آنے والی نسل ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ یہ بچے آج یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم نے ان کے کھیلنے کی وجہ سے، ان کے چلانے کی وجہ سے آج ان کو مار کر یا پھر ڈرا کر مسجد سے بھگا دیا، تو یاد رکھیں کہ آنے والے وقت میں آپ کو مسجدیں پوری کی پوری خالی دکھائی دیں گی، کیونکہ آنے والا مستقبل ہے۔ یہ جو بچے یہ جو مسجد میں نمازوں کے لیے آ رہے ہیں، ان کو اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری کس طرح رکھیں، یہ ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے، اور مسجد میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بچے اسی طرح، یعنی ابھی ان کی عمر 5 سال 10 سال ہے، لیکن جب ان کی عمر 12 سال یا پھر 15 سال، جب بلوغت کو جب یہ پہنچیں گے تو یہ بچے اسی طرح مسجد میں آتے رہیں، ان کا دل مسجد میں لگتا رہے۔ یہ ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے، یعنی ہمارے اندر ایک غصہ ہوتا ہے، ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو شور کرتا ہوا دیکھ کر، کھیلتا کودتا ہوا دیکھ کر ہمارے اندر ایک غصہ آتا ہے۔ وہ غصہ آنا جائز ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر میں ایسی چیز کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو ڈانٹتے ہیں۔ لیکن ہمارے ڈانٹنے کی وجہ سے کل وہ بچہ مسجد کو ہی آنا بند کر دے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بڑے لوگ سوچیں، یہ ہر ایک کے لیے، یہ سب سے پہلے یہ بات میں اپنے اوپر میں یہ لاگو کرتا ہوں، بعد میں یہ چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بچے اگر مسجد کو آئیں تو وہ روزانہ اسی طرح آتے رہیں، یہ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی مدینہ منورہ کی سرزمین پر کبھی پیشاب و پاخانہ نہیں کیے، یہ ان کا ایک تقوی و پرہیزگاری تھی۔ اگر شریعت کے روح کے حساب سے دیکھیں تو یہ منع نہیں ہے، لیکن ایک انسان کا اپنا ایک تقوی ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک ادب ہوتا ہے، اس ادب کے تحت انہوں نے وہ چیز وہاں پر نہیں کی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب یہ تھا، شفا شریف کتاب میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تو فوراً آپ مسئلے کا حل بیان کر دیتے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب کبھی بھی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث پوچھنے کے لیے آتا تو آپ پاک ہوتے، طہارت میں ہوتے، لیکن جب حدیث پوچھنے کے لیے آتا تو پاک ہونے کے باوجود، طہارت میں ہونے کے باوجود امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا ادب اس طرح کرتے کہ سب سے پہلے جا کر غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے اور عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، اور کرسی لگانے کے لیے بولتے، کرسی پر بیٹھ کر ادب کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے۔ یہ حدیث کا ادب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ کہیں پر کچرے کنڈی کے پاس رکے ہیں، کہیں طہارت خانے کے پاس رکے ہیں، کہیں ایسی گندی جگہ پر رکے ہیں، وہاں پر ہم بیان کرنا شروع کرتے ہیں حضور نے کیا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے نہیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تو حدیث کا بھی ادب یہ ہے، یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جا رہا ہو، جب ہم کوئی حدیث کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو تب دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تب دیکھیں کہ ہم وضو میں ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی فرض یا پھر واجب نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن ایک ادب کے تحت میں، ایک محبت کے تقاضے کے طور پر علماء کرام جو اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے، وہ زندگی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان کے طریقے پر تو پورا کے پورا 100% ہم زندگی گزار نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کوشش کرنا تو ہمارا کام ہے نا، کہ حدیث کوئی بیان کر رہے ہیں تو کوشش یہ کرے کہ ہم وضو میں ہو یا پھر اچھی پاک جگہ پر کھڑے ہوں، تو یہ حدیث کا ادب علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے مریدین بیان کرتے ہیں، شاگرد، کہ حدیث کا درس دے رہے تھے، حدیث کا درس چل رہا تھا، تو ایک بچھو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کاٹا، اور اتنی بار اس نے ڈنک مارا کہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر وہ ڈنک مارا تھا 16 سے 17 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، 16 سے 17 مرتبہ۔ اور جب حدیث کا درس مکمل ہو گیا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ جب حدیث کا درس دے رہے تھے تو ایک بچھو آیا، آپ کو 16 سے 17 مرتبہ اس نے ڈنک مارا، آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ ایک اگر کوئی چونٹی بھی اگر کاٹتی ہے تو ہمیں فوراً خبر ہو جاتی ہے بچھو کا ڈنک کیا ہوتا ہے، بچھو کا زہر کیا ہوتا ہے، یہ
جس کو کاٹا ہے اس کو بخوبی پتہ ہوگا. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خبر ہوئی بچھو مجھے ڈنک مار رہا ہے، لیکن ایک حدیث کا ادب، ایک حدیث کا درس چل رہا تھا، تو مجھے یہ ناگوارا ہوا، مجھے یہ ناگوار گزرا کہ بچھو کے ڈنک مارنے کی وجہ سے میں حدیث کا درس بند کر دوں. اللہ اکبر. دیکھیں کہ حدیث کے درس کا ادب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ ہے کہ بچھو ڈنک مار رہا ہے، لیکن آپ نے حدیث کے درس کو بند نہیں کیا، بلکہ اسی طرح حدیث کا درس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہے. امام ابن القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام مالک کے شاگرد ہیں. امام ابن القاسم یہ بڑے بڑے ائمہ کرام، انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، دین ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. امام ابن القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس رہا، ان کی شاگردگی، ان کا اسٹوڈنٹ بننا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، اور میں نے ان کی شاگردگی 20 سال حاصل کی، یعنی 20 سال ان کی صحبت میں رہا. اور امام ابن القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 18 سال، کتنے؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ 18 سال امام ابن القاسم بیان کرتے ہیں کہ امام مالک نے مجھے ادب کا درس پڑھایا، اور 20 سال میں ان کے پاس رہا. تو 18 سال میں سے 20 سال میں سے 18 سال میں نے ادب سیکھا، صرف 2 سال انہوں نے مجھے علم سکھایا، صرف 2 سال. تو امام ابن القاسم کہتے ہیں، آگے جب زندگی گزرتی ہے ان کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ کاش، امام ابن القاسم کہتے ہیں کہ کاش میں وہ 2 سال بھی جو علم سیکھنے میں نے لگا دیے، کاش وہ 2 سال بھی میں ادب سیکھنے میں لگا دیتا. سبحان اللہ. امام ابن القاسم کو ادب کی اہمیت پتہ چل گئی کہ ادب کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، تو وہ پچھتاتے رہے کہ کاش میں یہ 2 سال بھی ادب سیکھنے میں لگا دیتا. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ ادب آٹے کی طرح ہونا چاہیے، روٹی کا یا پھر چپاتی کا جو بھی ہے، آٹے کی طرح ہونا چاہیے، اور علم نمک کی طرح ہونا چاہیے. علم نمک کی طرح، نمک یعنی نمک کم ہوتا ہے آٹے میں، کم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم کم حاصل کرے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. علم حاصل کریں، لیکن علم سے بڑھ کر ادب حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ مثال کیوں دی علماء کرام نے کہ آٹا کتنا کیوں نہ ہو، آٹا کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، نمک اس کے ذائقے کو بدل دیتا ہے، آٹے کے ذائقے کو. عورتیں دیکھیں نا، آٹا اتنا ہوتا ہے، نمک صرف اتنا ڈالتی ہیں، اور اس آٹے کے ذائقے کو اتنا نمک وہ بدل دیتا ہے. اگر ادب رہے گا انسان کے پاس، اگر ادب رہے گا، علم کم رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادب کی وجہ سے اس کے تھوڑے علم میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اس کے تھوڑے علم تھوڑا ہے لیکن ادب زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا علم رہنے کے باوجود بھی ادب رہنے کی وجہ سے اس کے علم میں برکت عطا کرے گا. دیکھیں کہ شیطان کیا تھا، معلم الملکوت، یعنی وہ فرشتوں کا استاد تھا شیطان ابلیس، اور جنت میں جہاں چاہے وہاں سیر کرتا تھا. علم اس کے پاس اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا استاد بنایا تھا. فرشتوں کا استاد ابلیس، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. عبادت گزار ایسا تھا کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 6 کروڑ سال اس نے عبادت کی، سجدے کیے. اس کے سجدے اگر زمین پر بچھا دیے جائیں، 6 کروڑ سال اس نے عبادت کی، زمین پر بچھا دیے جائے، زمین کم پڑ جائے گی، اس کے سجدے باقی رہیں گے. اتنے سجدے کیے. وہ لعین ملعون کیوں ہوا؟ ابلیس ملعون لعین کیوں ہوا؟ لعنتی کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ کا ادب نہیں کیا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیا. جب اللہ نے شیطان کو حکم دیا، ابلیس کو حکم دیا کہ ابلیس آدم کو سجدہ کر، تو فرشتوں کے پاس تو ادب تھا، تمام کے تمام فرشتوں نے اپنے سر جھکائے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. لیکن ابلیس بے ادب ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو مٹی سے بنائے ہوئے ہیں، مٹی نیچے جاتی ہے، میں تو آگ سے بنایا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، تو جو اوپر جاتا ہے وہ بڑا ہے، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ بے ادب ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کو ملعون لعنتی بنا کر زمین پر پھٹکار کر بھیج دیا. تو یاد رکھیں کہ اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہو. یہ دیکھیں کہ اس کے پاس ادب کتنا ہے.
انسان کے پاس اگر ادب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ادب کرنے والے لوگوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم اعصم اس کو کہتے ہیں جس کو سنائی نہیں دیتا، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں ایک عورت آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ جب وہ عورت ان کی بارگاہ میں آ کر نیچے بیٹھنے لگی تو اس عورت سے ہوا خارج ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ہوا خارج ہو گئی۔ تو وہ عورت کو احساس ہوا، آواز آئی، احساس ہوا، تو عورت نے شرمندگی محسوس کی، عورت نے شرمندگی محسوس کی، اور حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے مسئلہ پوچھنا چاہا تو حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہن آپ نے کیا کہا، ذرا زور سے کہو، اونچا کہو۔ تو انہوں نے پھر وہ مسئلہ دہرایا، تو انہوں نے کہا کہ بہن تھوڑا اور اونچا بولو، مجھے سنائی نہیں دیتا، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو وہ عورت سمجھ گئی کہ جو میری ہوا خارج ہوئی ہے ان حضرت نے وہ آواز نہیں سنی ہے، آواز نہیں سنی، ان کی پردہ پوشی کی، اور مسئلہ بیان کر کے وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اونچا ہی سنتا رہے، اونچا ہی سنتا رہے۔ ان کا نام اعصم پڑا، یعنی کم سننے والے، بہرے۔ اعصم کس کو کہا جاتا ہے؟ بہرے۔ انہوں نے زندگی بھر اونچا ہی سنا، اس وجہ سے کہ کئی عورت کو پتہ نہ چل جائے کہ مجھے سنائی دیتا ہے، اور عورت شرمندگی محسوس نہ کرے۔ تو عورت کی ادب انہوں نے اس طرح کیا کہ عورت کو پتہ چلنے نہیں دیا کہ مجھے سنائی دیتا ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ کسی کے متعلق یہ معلوم پڑ گیا، پردہ پوشی کے متعلق میں بیان کر رہا ہوں، کسی کے متعلق اگر معلوم پڑ گیا کہ فلاں شخص یہ گناہ کیا یا پھر ایسے معاملے میں مبتلا ہوا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے کیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ نہیں معلوم، میں بولتا ہوں، یا اس نے ایسا کیا۔ تو لوگوں کی پردہ پوشی کرنا سیکھیں۔ کسی کا نقص، کسی کا عیب، کسی کا گناہ اگر ہم کو معلوم پڑے تو ہم اس کی پردہ پوشی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے، عیب کو چھپائیں گے، گناہ کو چھپائیں گے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو چھپائے گا، اور آپ لوگوں کے عیبوں کو اچھالیں گے، گناہوں کو اچھالیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن آپ کے عیبوں کو، آپ کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ تو ادب تو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہو، یا پھر ماں باپ کا ادب ہو، مسجد کا ادب ہو، کعبۃ اللہ کا ادب ہو، قرآن مجید فرقان حمید کا ادب ہو۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پورا کے پورا ادب کا نام ہے، تو ادب کریں، ہمارے سے بڑے جو ہیں ان کا بھی ادب کریں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی پیارا فرمان ہے، قول ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب اپنے سے بڑے کو دیکھو تو اس کا بھی ادب کرو، جب اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو اس کا بھی ادب کرو۔ بڑے کا ادب اس وجہ سے کرو، اس کی عزت اس وجہ سے کرو، اگر کسی کے بال سفید ہو گئے ہیں، کوئی ایک بوڑھا انسان ہے، تو اس کا ادب اس وجہ سے کرو کہ یہ ہمارے سے عمر میں بڑے ہیں، ہم سے بڑے ہیں، تو نیکیاں بھی ہمارے سے ان کی زیادہ ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر رکھ کر، یہ حسن ظن رکھ کر، یہ ہم سے بڑا ہے تو اس کے نیکیاں بھی ہم سے بڑے ہوں گی، اس وجہ سے بڑے کا ادب کرو۔ اور چھوٹے کا ادب اس وجہ سے کرو کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے تو اس کے گناہ بھی ہم سے کم ہیں۔ یہ چھوٹا، یہ عمر میں ہم سے چھوٹا ہے تو گناہ بھی اس کے کیا ہیں؟ ہم سے کم ہیں، تو چھوٹوں کا ادب اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، چھوٹوں کا بھی ادب اس طرح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، اگر بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے تو بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو۔ آج ہم اور آپ بتائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں کہ اگر سامنے بچہ کھیلتا ہوا دکھائی دیا، آتا ہوا دکھائی دیا، چھوٹا بچہ ہے سمجھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سمجھ کر، ہم خود ہو کر چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے دل میں یہ خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے چھوٹا، یہ پہلے ہم کو سلام کرے۔ ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے وہ چھوٹا ہے نا، وہ ہم کو سلام کرے۔
اگر کوئی حافظ صاحب ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں تو حافظ صاحب ہوں، میں تو امام ہوں، یہ میرا مقتدی ہے، یہ مجھے پہلے سلام کرے، میں اس کو کیوں سلام کروں؟ اگر کوئی امیر ہے تو یہ سوچتا ہے کہ وہ غریب ہے، میں اس کو کیوں سلام کروں؟ غریب مجھے سلام کرے، پھر امیر اس کا جواب دے۔ اگر یہ نیت ہوگی، اس نیت کے وجہ سے اگر ہم سلام کو عام نہیں کرتے یا پھر سلام پر عمل نہیں کرتے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار نہیں ہیں۔ اور ہم بھی دیکھیں کہ اگر کوئی مالدار ہے، اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو پہلے سلام کرتے ہیں، اور ہمارے سے نیچے اگر کوئی دکھائی دیتا ہے، کم عمر والا ہو یا پھر کم علم والا ہو یا پھر ہم سے کم درجے والا ہو، تو ہم اس کو سلام نہیں کرتے۔ تو ادب تو یہ ہے، چاہے چھوٹا ہو یا پھر بڑا ہو، سلام کو عام کرے۔ صحابہ کرام بازاروں میں اس وجہ سے جاتے تھے کہ تاکہ ایک دوسرے کو سلام کرے اور ایک دوسرے کا سلام لے۔ سلام کیا ہے؟ ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ پر تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر رحمت ہو، تجھ پر برکت ہو۔ اگر کوئی سچا مومن، سچا انسان، سچی زبان والا اگر دل سے اگر کسی کو سلام کرتا ہے تو وہ سلام دعا کی شکل میں اس پر نازل ہوتی ہے۔ کوئی ایک انسان کسی انسان کو سلام کر رہا ہے السلام علیکم، اور سچے دل کے ساتھ، ایسے ایک فارمیلٹی ہے کر کے نہیں، بلکہ حضور نے کیا تھا۔ حضور بچوں کو بھی خود ہو کر سلام کرتے تھے۔ اس نیت سے اگر سامنے والے کو اگر ہم سلام کریں گے سامنے والے کو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلام کو دعا بنا دے گا۔ تو دیکھیں کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام سلام سے ہی بنا ہے۔ اسلام اسی کو کہتے ہیں جو سلامتی والا ہو۔ تو ہم سلامتی والے بن کر زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اور بہت سے واقعات رہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، بہت ہی پیارے واقعات ہیں ادب کے متعلق، کہ بڑے بڑے گنہگار لوگوں نے ادب کیا، قرآن کا ادب کیا، یا پھر اذان کا ادب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب کیا، بارگاہ کا ادب کیا، تو وہ کس درجے پر پہنچے انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کا میرا جو موضوع تھا، اسلام میں ادب کا مقام کیا ہے۔ آج ہم ادب کو بھولے بیٹھے ہیں، یاد رکھیں ادب آج ہمارے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ نہ بڑوں میں ادب ہے، نہ چھوٹوں میں ادب ہے۔ بڑے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے۔ بڑے چھوٹوں کو اس وجہ سے مارتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، میرے ماتحت ہے، اور ان کا رویہ دے کر چھوٹے بچے ان کو کیا کرتے ہیں؟ الٹا بولتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں دیکھیں، کیا آپ میں سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے، بہت سے لوگ یہ بیان بھی کرتے ہوں گے کہ حافظ صاحب میری شادی ہوئے تک میں اپنے باپ سے مار کھایا ہوں، شادی کے بعد بھی، میرے 2-4 بچے ہونے کے بعد بھی ابا مجھے مارتے تھے۔ لیکن آج کا حال دیکھیں کہ چھوٹا بچہ بھی ہے تو باپ کو الٹا بولتا ہے۔ لیکن پہلے کے لوگوں میں علم کم تھا لیکن ادب تھا، بڑوں کا ادب تھا، چاہے وہ ڈر کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ باپ کو یا پھر بڑے بھائی کو یا پھر ماں کو الٹا نہیں بولتے تھے۔ لیکن آج کا حال دیکھیں، علم بڑھ گیا ہے، علم آ گیا ہے لوگوں کے اندر، پتہ ہے ماں کا ادب کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے، بڑے بھائی کا ادب کیا ہے، لیکن پھر بھی باپ کو آنکھ دکھاتے ہیں، بھائی کو آنکھ دکھاتے ہیں، آنکھ پر، اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، آنکھ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ادب ہمارے اندر کہاں گیا؟ تو پہلے خود ادب کرنے کی کوشش کریں، پھر اپنے بچوں میں اس کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ یہ ادب بہت ضروری ہے، یاد رکھیں۔ انسان پروفیسر بن جائے، حافظ صاحب بن جائے، مفتی صاحب بن جائے، یا پھر ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، دنیا کا سب سے بڑا انسان بن جائے، کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ بن جائے، اس کے اندر ادب ہونا ضروری ہے، یاد رکھیں۔ سامنے والے کو اس وجہ سے رسپیکٹ نہ دے کہ وہ علم والا ہے، وہ پیسے والا ہے، یا پھر اس سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا، بلکہ اس وجہ سے اس کا ادب کرے کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، شفقت کرو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاف صاف فرمانا ہے۔ تو یہ ادب، اس چیز کو تھامے رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھار غصے میں ہم آپے سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر رجوع کریں، جن کو ناراض کیے ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے ماں باپ کو خاص کر کے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے ایسے جوان بچے یہاں پر بیٹھے ہیں جو اپنے ماں باپ کو الٹا بولتے ہیں، آنکھ دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنے فرینڈ کو تو سوری بولتے ہیں، اس کو منا لیتے ہیں، اس کو پارٹی وغیرہ دے کر اس کو کسی بھی طرح سے، یہ میرا خاص دوست ہے، جگری دوست ہے، اس کو کسی بھی طرح سے گفٹ وغیرہ دے کر مناتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ہم نے ماں کو الٹا بولا ہوگا، باپ کو الٹا بولا ہوگا، باپ کو اونچی آواز میں بات کی ہوگی، اس وقت اگر باپ ناراض تھا تو آپ یاد رکھیں کہ آپ نے گناہ کبیرہ کا کام انجام دیا ہے۔ اپنے ماں باپ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں،
ان سے جا کر اگر ان کو کہیں گے کہ مجھے معاف کر دو، تو آپ کے ماں باپ آپ سے زیادہ کسی پر رحم و کرم کرنے والے نہیں ہیں. آپ سے زیادہ کسی سے، اپنے بچے سے بڑھ کر کوئی اپنے دوسرے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اگر اپنے ماں باپ کے بارگاہ میں جا کر سر جھکا کر یہ کہہ دیں کہ میں نے آپ کو جو بھی کہا مجھے اس بات کا افسوس ہوا، مجھے احساس ہوا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو آپ کا باپ آپ کو ضرور معاف کرے گا. آپ کی ماں آپ کو ضرور معاف کرے گی. معاف نہیں بلکہ آپ کو دعائیں بھی دیں گی. تو ادب ہونا انسان کے اندر ضروری ہے. انسان کتنا بھی بڑا، وہ آسمان پر اڑنے والا کیوں نہ بن جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے. انسان کے اندر جتنا ادب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان اتنا مقبول ہوگا. صحابہ کرام کیوں اتنے درجے پر پہنچے؟ کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا. اس وجہ سے آج وہ اس درجے پر ہیں. اگر آج بھی ہم اس درجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، بڑے مقام پر اگر پہنچنا چاہتے ہیں، تو ادب، یہ نہ سوچیں کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے تو میں اس کا ادب نہیں کروں. اس کا بھی ادب کریں، ہو سکے تو اس سے جی سی بات کریں. آج ہمارے عربی مدرسے میں 150 کے قریب بچے پڑھتے ہیں. میں ایک تعریف کے طور پر بات بیان نہیں کر رہا، لیکن ایک چیز بول رہا ہوں کہ اگر چھوٹا بھی بچہ ہوگا تو میں اس سے آپ سے بات کرتا ہوں. آپ کہاں تھے، کدھر گئے تھے؟ کیونکہ ایک اس کے دل میں ایک احساس بڑھتا ہے، ایک عزت بڑھتی ہے. ہمارے یہاں پر معاملات وغیرہ یہ ہیں کہ اگر ہم سے چھوٹا ہے تو ارے ترے وغیرہ سے بات ہم کرنا شروع کرتے ہیں. آپ سے بات کرنا شروع کریں. آپ کہاں تھے، آپ آئیے، آپ بیٹھیے، آپ بولیے. آپ، یہ جو لفظ ہے نا، انسان کے اندر ایک مٹھاس پیدا کرتا ہے. اور ارے ترے سے آپ اگر بات کریں گے تو انسان کے اندر ایک دوری پیدا کرتا ہے، ایک کھٹاس، ایک وہ چیز پیدا کرتا ہے. تو آپ سے بات کرنے کی آپ کوشش کریں. اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام میں ادب کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، تو ادب کا دامن ہمیشہ ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادب کے ساتھ ایک ادب والا انسان بن کر زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں، آج کے بیان میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.